الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عید الاضحیٰ کے مبارک اور مسعود موقع پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ عید کا دن یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ما ہذان الیومان، کہ یہ دونوں کون سے دن ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان 2 دنوں میں ہم خوشی مناتے ہیں، یہ نیروز اور مہرجان کے دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 اور دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ بطور عید بطور تہوار اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ جو دونوں عیدیں ہیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، یہ اسلام کے ارکان سے تعلق رکھنے والی عیدیں ہیں۔ دنیا بھر میں جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ہر ایک کے اندر تہوار ہے، ان کی عیدیں ہیں، لیکن ان عیدوں کی، ان تہواروں کی بنیاد گزشتہ کے کسی واقعے کے اوپر رکھ دی گئی۔ اسلام کے اندر ایسے دنوں کی کمی نہیں تھی کہ کسی دن کو بنیاد بنا کر اس کو عید کا دن بنا دیا جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس طرح عید کو متعین نہیں کیا، بلکہ مسلمان جب ایک اہم فریضے سے فارغ ہوتے ہیں تو اس اہم فریضے سے فراغت کے بعد عید کے دن کو متعین کیا گیا۔ رمضان میں اہم رکن روزے کو ادا کیا، روزے سے فراغت ہوئی تو اس کے اگلے دن عید منائی جاتی ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ ابھی 1 دن پہلے حجاج کرام نے اہم رکن حج کو ادا کیا اور اس کے بعد عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ مفسرین اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا بننے کے واسطے دنیا کے جو بیکار حربے ہیں وہ کام میں نہیں آتے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا بننے کے واسطے امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا دستور رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، اللہ سے تعلق کا دعویٰ کیا، اسے سخت ترین آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا۔ ایسی آزمائشیں کہ ہم اور آپ ان آزمائشوں سے کامیاب ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی آزمائشیں پچھلی قوموں پر، پچھلے انبیاء کے اوپر آئیں۔
اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف یہ کہہ لینے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لے کر آئے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ پہلے کے جو لوگ گزرے ہم نے انہیں سخت ترین آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم جان لیں کون سچا ہے، کون کھرا ہے اور کون کھوٹا اور جھوٹا ہے، کون صرف باتوں کا کھلاڑی ہے اور کون میدان کا کھلاڑی ہے۔ اس کو جانچنے کے واسطے اللہ رب العزت لوگوں کو امتحانات کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سخت ترین آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت ترین آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور وہ سارے آزمائشوں سے کامیاب ہو کر، سارے امتحانوں سے پاس ہو کر آگے نکل گئے۔ بہت سارے امتحانات تھے، ان میں سے بڑا امتحان وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تھا، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے کہ چھری چلانی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو بہت ہی دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد اور بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن چھری اس وقت ان کے گلے پر، ان کے گردن پر نہیں چلی، جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا، اس کی گردن پر چلی اور وہ دمبا قربان ہوا، اور اسی قربانی کو یادگار کے طور پر امت محمدیہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ صحابہ نے جب پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک موجود رہی ہے، لیکن وہ قربانی کا انداز دوسرا تھا کہ جس چیز کو قربان کرنا ہوتا اس کو قربانی کے طور پر پیش کر دیا جاتا، اور پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، اور جو یوں ہی باقی رہ جاتی، آگ نہ جلاتی، تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ قربانی مقبول نہیں ہوئی۔ یعنی آدمی کوئی سی بھی چیز قربانی کے طور پر پیش کرے پھر وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صرف اور صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے، اور آج سے 3 دنوں تک مسلمان لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قربانی کریں گے، جانور کے خون کو بہائیں گے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح قربانی نہیں ہے کہ اس قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور پھر اس کو ہم گزشتہ قوموں کی طرح استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس قربانی کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اللہ رب العزت کو تمہارے قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اور نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے تمہارے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنے تقوی کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے، یہ اصل چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا قربانی کی حقیقت کو سمجھانے اور اللہ کے سامنے ہم جو عبادات انجام دیتے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھانے کے واسطے، کہ عراق کے کسی علاقے میں دیہات کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بادشاہ کے دربار میں جانا چاہیے اور اسے کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہیے۔ اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا تو اہلیہ نے کہا کہ ہمارے گھر کے باہر جو کنواں ہے اس کا میٹھا صاف شفاف پانی ہے، بادشاہ کو ایسا پانی کہاں میسر آتا ہوگا، یہ پانی بادشاہ کو ہدیے کے طور پر پیش کرو۔ دیہاتی سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کے دل کے اندر بھی یہ بات بیٹھ گئی۔ اس نے ایک مٹکا لیا اور اس میں اپنے کنویں کا پانی لیا اور اس کو بند کیا، اور کئی دنوں کا سفر کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس ہدیے کو پیش کیا تو بادشاہ نے کہا اس کو کھولو۔
جب دربار کے اندر اس مٹکے کو کھولا گیا، گھڑے کو کھولا گیا، تو چونکہ کئی دنوں سے بند تھا اور وہ سفر کر کے اس پر دھول گرد و غبار سب اٹا ہوا تھا، تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس دربار میں اس مٹکے کو کھولا گیا، پورا دربار بدبو سے پھیل گیا، لیکن بادشاہ غصے میں نہیں آیا۔ بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اخلاص کے ساتھ لایا ہے، یہ سچے دل کے ساتھ یہ ہدیہ لے کر آیا ہے، وہ اپنے اعتبار سے اچھا ہدیہ ہے اس کا۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کے مٹکے کے اندر اس کا پانی نکال دو اور اس میں ہیرے جواہرات اور خزانہ بھر کر اسے واپس لوٹاؤ اور اسے اس راستے سے لے کر جاؤ جہاں سے دریائے دجلہ اور فرات نظر آتے ہیں۔ تو جب دریائے دجلہ اور فرات کے پاس سے اس کو لے جایا گیا تو اس دیہاتی کو بہت شرمندگی ہوئی کہ میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں کہ ایسے بڑے بادشاہ کے دربار میں اپنے کنویں کا گندا اور بدبودار پانی ہدیے کے طور پر لے کر گیا، جس کی سلطنت کے اندر دریائے دجلہ اور دریائے فرات جیسے میٹھے دریا جو ہے بہہ رہے ہیں، میں کتنا بے وقوف ہوں۔ تو بادشاہ نے اس بظاہر جو اچھا ہدیہ نہیں تھا اس کو قبول کر لیا اور اس سے بہتر عطا کر دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری قربانیوں اور ہماری عبادات کا حال اس دیہاتی کے مٹکے کی ہی طرح ہے کہ یعنی نہ اخلاص ہے اس کے اندر، نہ جو گہرائی ہونی چاہیے وہ اس کے اندر ہے، جس طرح کی عبادت ہونی چاہیے اس طرح کی عبادت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور قبول ہی نہیں فرماتے، جس طرح اس دیہاتی کو بادشاہ نے ہیرے جواہرات عطا فرما دیے اور معاف بھی کر دیا گستاخی کرنے پر، وہ سب کچھ اللہ رب العزت ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ٹوٹی پھوٹی قربانیوں کو قبول فرما لیتے ہیں اور مزید انعامات اور اکرامات سے نوازتے ہیں۔ اور آگے بیان فرمایا کہ بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دربار میں جب کوئی ہدیہ لاتا ہے تو بادشاہ کو ہدیے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ہدیے کی اس کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن انکار بھی نہیں کرتا، بلکہ جو ہدیہ لایا گیا اس پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو تم لے لو، اور اپنے خزانے سے بھی کارندوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو اور خزانہ عطا کر دو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد مثال سے سمجھایا، ہماری قربانیوں کی مثال، ہماری عبادات کی مثال ایسی ہی ہے کہ ہم نے قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، جانور کے گردن کے اوپر ہم نے چھری چلا دی، گویا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا یہ جانور بھی تمہارا ہے، اس کا گوشت بھی تمہارا، سب کچھ تمہارا ہے، اور اس کے علاوہ مزید انعامات اور اکرامات سے، ثواب سے ہم تمہیں مستفیض فرمائیں گے، ہم تمہیں نوازیں گے۔ تو یہ قربانی کی حقیقت ہے جس کو سورہ حج میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اونٹ کی قربانی ہے، جو بھی قربانیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ قربانی کیوں کرنا ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کے اندر چوں چرا کہ جانور کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کسی چیز کو دیکھنا نہیں، یہ سب آگے کی باتیں ہیں، دلیلیں، عقلی دلائل، نقلی دلائل، وہ سب آگے کی باتیں ہیں۔ ہمیں صرف اس وجہ سے کوئی بھی حکم پورا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ملکیت کے مالک ہیں جو ان کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، اور 52.5 تولہ چاندی تقریباً 30,000 32,000 میں مل جا رہا ہے، تو کسی کے پاس ان 3 ایام میں 10 11 12 ذی الحجہ کے اندر اگر اتنی مالیت ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، نقد روپیے پیسے کی شکل میں ہو، یا کہیں پر انویسٹ کر رکھا ہو، یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان جیسے کہ قیمتی ڈنر سیٹ ہیں، کچھ ایسے سامان ہیں، 1 سے زائد موبائل ہے، 1 سے زائد گاڑیاں ہیں، ان سب کی قیمت ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی 30-32 ہزار تک پہنچ رہی ہے تو اس شخص کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور گھر میں اگر کئی کمانے والے، باپ بھی کما رہا ہے، سارے بیٹے بھی الگ الگ کما رہے ہیں اور سب الگ الگ صاحب نصاب ہیں، اسی طرح گھر کی خواتین ہیں، ان کے پاس زیورات ہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہیں، تو سب کا اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، ہر ایک کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف ایک کی قربانی کی، گھر کا ایک فرد ایک بکرے کی یا ایک حصہ لے لے تو قربانی کافی ہو جائے گی، یہ غلط فہمی ہے جو پھیلائی جاتی ہے۔ جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ہر ایک کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں کے واسطے سخت وعید بیان فرمائی، ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضاحي فلم يضاحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کے اندر وسعت تھی کہ وہ قربانی کرے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، نہ قربانی کا ارادہ کیا ہے، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر تشریف نہ لائے، وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔
عیدگاہ کے اندر کون آتے ہیں؟ مسلمان آتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے آتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے باوجود انہوں نے قربانی کا ارادہ نہیں کیا، اور پھر بھی وہ عیدگاہ، یعنی آج عیدگاہ میں نماز نہیں ہو رہی، مسجد ہو رہی ہے، یہ بھی عیدگاہ کے درجے میں ہے، جب مسجد میں پڑھی جا رہی ہے مجبوریوں کی وجہ سے نماز، تو آ بھی گئے ہیں، تو ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا، کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں کہ جو قربانی نہیں کر رہا اسے مسجد میں نہیں آنے دینا ہے، لیکن ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ ہم پر قربانی واجب تھی یا واجب نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ نے 3 دن قربانی کے رکھے ہیں کہ آدمی اب تک بھی اگر اس نے ارادہ نہیں کیا ہے تو آگے ارادہ کر لے اور قربانی ادا کرے، کیونکہ اگرچہ وہ آ جائے عید کی نماز پڑھ لے، لیکن اللہ رب العزت جو انعامات اور اکرامات سے نوازنے والے ہیں، جو قربانی نہیں کر رہا ہے اس کو وہ انعامات وہ اکرامات نہیں ملیں گے۔ اب قربانی کے اندر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس سال عام حالات کے اعتبار سے، چونکہ حالات الگ ہیں، کہ قربانی جہاں کی جائے صاف صفائی کا بہت اچھے سے خیال رکھا جائے۔ مسلمان کی پہچان ہی ہے، آدھا ایمان کہا گیا، طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یوں تو ہر حال میں مسلمان کی پہچان ہونا چاہیے پاکی صفائی، لیکن خاص طور پر ایسے وبائی حالات میں، اور پھر ان حالات میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، اس کو ایشو بنا دیا جاتا ہے، نیوز چینلوں پر دکھا دیا جاتا ہے، تو پھر ہم اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب نہ بنے کہ ہم قربانی کر رہے ہوں تو گندگی گھر کے سامنے پڑی ہوئی ہے یا خون جو ہے ہمارے گھر کے سامنے گلی محلے کے اندر بہہ رہا ہے۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور جب قربانی کی جائے اور قربانی کرنے کے بعد جو گندگی وغیرہ ہے میونسپلٹی کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ اس گندگی کو کہاں ڈالنا ہے وہیں ڈالے، ایسے ہی گھر کے کنارے یا روڈ پر یا کہیں ایسی جگہ پر جہاں ڈالنے کی ممانعت ہے اس جگہوں پر گندگی کو نہ ڈالا جائے، ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اسی طرح قربانی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز بہتر ہے کہ آدمی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے واسطے ہو، اور ایک حصہ غربا کے واسطے بھی ہو، اور ان حالات کے اندر ہر چیز کا اچھے سے خیال رکھا جائے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، اور لوگ جو ہے بہت سے پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ ہم گوشت لے کر جائیں گے، لوگ قبول کریں یا نہ کریں، تو ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کے، اپنے جان پہچان والوں کے مزاج سے واقف ہوتا ہے کہ کون گوشت قبول کرے گا کون قبول نہیں کرے گا، اس اعتبار سے تقسیم کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کسی نے قبول نہیں کیا، دروازے سے واپس لوٹا دیا، تو اس میں بھی غصہ ہونے کی اور ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی ہے جس کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور صحیح انداز میں پورا کرنا ہے۔ اور جہاں تک چرم قربانی کا مسئلہ ہے، جو کھال ہے چونکہ اس کی قیمت بہت کم ہو چکی ہے، مدارس والے اگرچہ لے رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے عام حالات میں جس طرح اس کی قیمت زیادہ تھی تو مدارس والے نہ پہنچ سکے، تو اس کھال کو برباد نہیں ہونے دینا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسوں تک اس کو پہنچائیں، یا جو مستحقین ہیں ہم پہنچا دیں تھوڑا سا چل کر۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے فون کیا کہ حضرت بقرعید کے دنوں میں کسی بندے کو بھیج دیجیے آپ کے مدرسے کے واسطے، جو ہے چرم کو بھیجنا ہے، کھال کو بھیجنا ہے، چمڑے کو بھیجنا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی بندہ بن جائیے اور لا کر پہنچا دیجیے۔ تو ایسا ہمیں ہونا چاہیے کہ جب ہم نے قربانی کی ہے تو اس قربانی کے کھال کو بھی پہنچا دیں۔ اور پھر جیسا کہ جمعے کے اندر اس بات کی اپیل بھی کی گئی تھی کہ قربانی کا جو چمڑا ہے پہلے مدارس کی بہت بڑی اعانت ہو جاتی تھی، لیکن اب اس کی قیمت چونکہ کم ہو چکی ہے، تو چونکہ ہم نے قربانی کی، ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، تو مدارس کا چمڑے کے ساتھ ساتھ نقد کے ذریعے بھی تعاون فرمائے، 300 400 یا جتنا ہو سکتا ہے، تاکہ مدرسوں کا تعاون بھی ہو جائے۔ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جس طرح ہر طرف پریشانی ہے، مدارس بھی پریشانی کی حالت میں ہیں، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے امید ہے ہم قربانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔